حضرت عائشہ کا انتقال کیسے ہوا ہے علامہ؟ یہ تاریخ میں کافی ساری نہیں روایت ملتا کہ ان کے انتقال کس طرح ہوئی ہے. ہمارے جو ناسخ التواریخ میں جو شیعوں کی کتاب ہے اس میں یہی ہے کہ وہ آخر عمر میں اس کے اور معاویہ کی سخت دشمنی تھی، کیونکہ عائشہ خلافت کو چاہتی تھی اپنے چھوٹے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کے لیے. اس کا بھائی زندہ تھا، وہ چاہتی یہی تھی کہ خلافت دوبارہ معاویہ کے بعد دوبارہ ان کے خاندان میں آ جائے، اور معاویہ یہ چاہتا تھا کہ خلیفہ یزید بنے، اور وہ معاویہ بہت اس کام کے لیے بہت وہ محنت کر رہا تھا، صحابہ سے دوسروں سے وہ بیعت لے رہا تھا. تو یہی ہے کہ اس نے عائشہ کو دعوت دی اور ایک گڑھا کھودا اس کے لیے، اور عائشہ اس میں گر کے مر گئی. یہ ناسخ التواریخ میں ہے، لیکن مخالفین کے کتب میں کوئی اس کی نہیں ہے کہ عائشہ کیسے مری ہے. ہاں اس میں یہی ہے کہ معاویہ نے اس کو قتل کیا. اور جو وائفز آف پروفٹ ہیں، وائفز آف رسول خدا، ان کی زوجہ جو ہیں وہ آپ کے نزدیک اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں یا نہیں؟ یعنی اگر پاک ہیں تو عام مسلمان بھی اہل بیت میں سے. اگر انسان سلمان منا اہل البیت، امام صادق امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کمیل سے کہا، یا کمیل لا تاخذ الا عنا تکن منا، کمیل تم صرف ہماری پیروی کرو، صرف ہماری بات مانو تو تم ہمارے ہوں گے، تم ہم اہل بیت میں سے ہوگے نا. ایک شخص تھا بنی امیہ کا تھا، بنی امیہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سعید الخیر ظاہرا نام تھا اس کا. وہ امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں رہتا تھا، تو وہ بڑا روتا تھا امام علیہ السلام کے پاس. ایک دن اس نے بڑا رویا، بلند آواز سے گریہ کی. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نے قرض کی میں کیسے نہ روؤں کہ میں شجرہ ملعونہ میں سے ہوں، میں بنی امیہ خاندان میں سے ہوں جس کو اللہ نے لعنت کیا، میں تو ملعون خاندان میں سے کیسے روتے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا انت اموی منا اہل البیت، تم بنی امیہ میں سے ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو. ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی دنیا میں مومن ہیں وہ اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں تو وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، لیکن وہ مطہر نہیں ہے. جو اصحاب کساء ہیں ان میں سے نہیں ہے، سلمان اصحاب کساء میں سے نہیں ہے، لیکن اس نے اتباع کی، تسلیم ہوئے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص کالا ہے، گورا ہے، چائنیز ہے، اگر وہ ایمان لاتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، تقویٰ کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام میں سے ہے، جیسے سلمان اہل بیت میں سے تھا، جیسے کمیل اہل بیت میں سے تھا، جیسے وہ اموی شخص ملعون خاندان میں سے، شیطانی خاندان میں سے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اموی منا اہل البیت، تو اموی ہے لیکن اہل بیت میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، بہت نیک شخصیت، وہ نہایت ہی محب اہل بیت علیہ السلام. اور امام حسین علیہ السلام کے کتنے وہ چہیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دی تھی کہ جب یہ خونی بن جائے تو تم یاد رکھنا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی جو وصیتیں تھیں، جو کربلا جاتے وقت، مکہ جاتے وقت ان کے حوالے کیا تھا. پھر امام زین العابدین علیہ السلام جب واپس آئے تھے تو ان سے لیا تھا. تو وہ ازواج جو صاحب تقویٰ ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے بغاوت نہیں کی، دشمنی نہیں کی اہل بیت علیہ السلام سے، وہ اہل بیت میں سے ہیں. ان معنوں میں، اس معنوں میں کہ جیسے دوسرے لوگ جنہوں نے اتباع کی وہ اہل بیت میں سے بنے. ٹھیک ہے نا.